بڑی مشہور حدیث ہے، ہم نے کئی بار پڑھی ہوئی ہے، آپ میں سے کئی احباب کو یاد بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی شخص کے ساتھ سودا ہوتا ہے، میں اس کا مفہوم صرف ذکر کر رہا ہوں۔ اب اسے قیمت دینی ہوتی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے لے آتے ہیں کہ چلو تمہیں اپنے گھر چل کے اس کی قیمت تمہیں دیتا ہوں۔ سواری طے ہوئی تھی، اب راستے میں کسی اور نے اس کی قیمت لگا دی تو وہ اس کو بیچنے کے لیے آمادہ ہو گیا، تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے تو میرے ساتھ سودا کر لیا تھا۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے نہیں کیا تھا، مجھے دام اچھے ملے، میں نے سواری اس کو بیچ دی۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تیرے ساتھ سودا کیا تھا۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ اب جو سودا طے ہوا تھا وہ بستی کے باہر طے ہوا تھا، وہاں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، دوسرا وہ بیچنے والا تھا۔ اب وہاں دونوں کھڑے آپس میں بات ہو رہی ہے، گزرنے والے گزر رہے ہیں اور اس شخص کو ملامت کر رہے ہیں کہ یار تجھے شرم نہیں آتی، تو اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ اب وہاں سے حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، جس کو اللہ نے نوازنا ہو، اور اللہ کے نوازنے کا انداز اور اس کی جہتیں الگ الگ ہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے گزرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سودے کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے باہر اس کے ساتھ سودا کیا، اس کو قیمت دینے کے لیے لے کر آئے، راستے میں کسی نے بولی زیادہ لگائی تو یہ اس کو بیچنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں تو جھوٹا ہے، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ سوال فرمایا کہ تو موجود نہیں تھا، تو نے بغیر دیکھے کیسے گواہی دی؟ تو اس کے مفہوم میں یہ جملہ ہے کہ اتنا کچھ ہم نے آپ سے سنا جو ہم نے دیکھا نہیں ہے، آپ کی زبان اقدس سے سن لیا، ہم نے مان لیا، یہ تو پھر نظر آ رہا ہے، یہ تو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد سے تیری گواہی 2 آدمیوں کے برابر۔ اب اس واقعے کو اس تناظر میں دیکھیے، ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اگر ہماری نظر میں وہ ممکن نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شے اصل میں ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی ہمارا علم وہاں تک نہ پہنچا ہو، ابھی ہمارا فہم وہاں تک نہ پہنچا ہو۔ مثلا آپ اس دور میں جس دور میں خط لکھے جاتے تھے، اس دور میں جب موبائل نیا آیا تو یہ کسی کے وہم و گمان اور تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ذریعے سے چیزیں ایسے بھیجی جائیں گی۔ جب نیا فون آیا تو تاروں کے ساتھ تھا، تو کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ تار کے بغیر بھی بات، پہلے تو یہ سوال تھا کہ اس تار کے ذریعے آواز کیسے چلی جاتی ہے، پھر بغیر تار، پھر اس کے بعد صرف آواز نہیں، آج اس کے ذریعے آپ تصاویر بھیج سکتے ہیں، ہمارے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، اس میں آپ ساری دنیا میں جہاں چاہے کوئی بیٹھ کر ہمارا درس سن سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ کوئی تار نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، تصویر بھی جا رہی ہے، ڈیٹا بہت سارا کتابی صورت میں ہر چیز جا رہی ہے، اور جدید سے جدید چیزیں آتی جا رہی ہیں۔ آج سے پہلے اگر جہاز کے بننے سے پہلے کسی کو کہا جاتا کہ یار انسان کسی شے میں بیٹھ کے اڑ سکتا ہے، بہت جلدی سفر طے کر سکتا، تو کسی نے ماننا نہیں تھا، اور آنے والے ادوار میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہانی ہے، لیکن اگر تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے ابھی ہمارا فہم وہاں تک نہ پہنچا ہو اور اصل میں وہ چیز موجود ہو۔ جیسے آج سے 50 سال پہلے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو آپ بتائیں کہ موبائل نام کی بھی کوئی چیز ہے تو وہ یقین کریں گے؟ وہ نہیں مانیں گے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے کچھ ہو؟ جو بجلی کے بننے سے پہلے چلے گئے وہ کیسے مانیں گے کہ ایسی بھی کوئی شے ہوتی ہے جو روشنی خود بخود ہو جاتی ہے؟ تو یہ ساری سہولیات جو ہیں اللہ نے آنے والے ادوار میں پتہ نہیں کیا کیا انسانی ذہن کو تخلیق کرنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، وہ کیا سے کیا بنا لے۔ اب جو حدیث میں نے سنانی ہے، میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ تمہید ایک باندھی کہ ہمارا ذہن ہو سکتا ہے بہت سی باتوں میں شیطان ہمیں ورغلانے کی کوشش کرے کہ یہ چیز ہو نہیں سکتی، لیکن وہ اصل میں ہوتی ہے۔
اور یہ حدیث جو ہے اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا، امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا، بہت سارے ائمہ محدثین نے اسے نقل کیا۔ اور ہمارا یہ جو سال کا آخری آج درس ہے اس حوالے سے کہ پھر آگے رمضان المبارک کی جو دروس ہیں ان کا آغاز ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا کیا، طولہ 60 ذراعا، کہ ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ کتنا قد تھا؟ 60 ہاتھ۔ اب علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے اس کا جو ہمارے دور کے اعتبار سے لکھا وہ 90 فٹ لکھا ہے کہ 90 فٹ قد تھا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جب ان کو تخلیق کیا گیا۔ اب ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب فسلم علی اولئک النفر، جاؤ اور فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو جا کے سلام کرو، وہ جو جواب دیتے ہیں اس کو سننا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرشتوں کے پاس گئے اور انہیں آپ نے دعائیہ کلمہ کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، انہوں نے اللہ کی رحمت کا اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا دعائیہ کلمہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ اسی صورت پر ہوگا جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی صورت ہے، یعنی اس کا قد اتنا ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا تو اس کا یہی قد تھا، فَلَمْ يَزَلْ يَنْقُصُ الْخَلْقُ بَعْدُ حَتَّى الْآن، یہاں تک کہ اس جملے کی تصحیح علامہ سعیدی صاحب فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہر صدی میں کم ہوتے 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 آج ہمارے دور کے اعتبار سے جو قد رہ گیا ہے یہ آج ہمارے دور کا قد ہے۔ آپ نے تو مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ قد میں ہم سے زیادہ تھے، تو ان سے پہلے جو ہوں گے وہ ان سے زیادہ ہوں گے، اور آج بھی وہ ساری باتیں موجود ہیں، وہ شواہد موجود ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا کہ تم نے اپنے سے پہلے کئی قومیں ایسی جو طاقت قوت میں تم سے زیادہ تھے گزر چکی ہیں۔ اب اگر اس کو ہم کہیں کہ یہ ایک کہانی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ قد 60 ہاتھ لمبا ہو، 90 فٹ قد کیسا ہوگا، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو اگر تحقیق کے معیار پر دیکھا جائے تو اس کا انکار کرنا دانشمندی نہیں ہوگا، بالکل بے وقوفانہ عمل ہوگا۔ ممکن ہے، اور ایسے بہت سارے معاملات مشاہدے کے طور پہ دنیا کے سامنے آئے بھی ہیں کہ ان سابقہ ادوار میں جو لوگ تھے ان کا قد ہم سے لمبا تھا۔ تو ایک بات تو یہ، دوسرا ایک بڑا اہم ترین جملہ کہ آغاز دعا کا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، تو یہ وہ تحفہ ہے ہماری ملاقات کا جو سب سے پہلا انسان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے دعائیہ کلمہ عطا فرمایا، جو آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا آپس میں مکالمہ تھا، السلام علیکم اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مزید ہمیں تعلیم یہ دی کہ رحمت کا بھی اضافہ کیا جائے اور برکت کا بھی اضافہ کیا جائے، تو سب سے پہلا جو انسانی تحفہ ہے وہ یہ دعائیہ کلمہ ہے، اور محبت کے اعتبار سے یہ سب سے اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمودات کو سمجھنے کی، ان پر ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی کریمی کے صدقے ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کلام سننا، سمجھنا، اس کو پھیلانا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔